نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم۔ سامعین و ناظرین عزیزان ملت، عرض و معروض سے بیشتر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری تقریر کا عنوان رمضان المبارک کے فضائل ہیں۔ عزیزان ملت، یہ مقدس مہینہ بڑی برکت اور مغفرت اور سعادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس آیت پر مختصر سی تفسیر آپ نے سماعت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس آیت کریمہ سے رمضان کے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ وہ اس طور پر کہ امت محمدیہ عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت یہ سوچ سکتی تھی کہ روزے صرف ہم ہی پر فرض ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وہم کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دور فرمایا کہ روزہ صرف تم پر ہی فرض نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اور تیسری بات اس آیت کریمہ کے اندر، اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم محتاط زندگی گزار سکو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کر سکو۔ عزیزان ملت، رمضان شریف کی فضیلت پر روشنی ڈالنے سے قبل پہلے میں رمضان کی وجہ تسمیہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمت و رضوان تفسیر نعیمی کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، یعنی جس طرح رحمان اللہ کا نام ہے اسی طریقے سے رمضان بھی اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کے کام کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے مسجد کو اللہ کا گھر اور خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں اللہ ہی کے لیے کام کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس مہینے میں چونکہ دن و رات اللہ ہی کے لیے کام ہوتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، صرف اتنے ہی پر بس نہیں بلکہ روزے کی حالت میں جو جائز تجارت کی جاتی ہے، جو جائز نوکری کی جاتی ہے،
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام قرار پاتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یا تو رمضان رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان مسلمانوں کے دلوں کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ یا تو یہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گرمی اور جلنا، کیونکہ اس مقدس مہینے میں مسلمان روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، اور اس مقدس مہینے میں گناہوں کو جلا دیے جاتے ہیں، اس لیے رمضان کے مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے میں چند احادیث کریمہ رمضان کی فضیلت سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کی تشریف آوری ہوئی، رمضان کی آمد ہوئی، ماہ رمضان آیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد جاءکم شہر مبارک، کہ تمہارے درمیان مبارک مہینہ آ چکا ہے، افترض اللہ علیکم سیامہ، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مقدس اور بابرکت مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے اس مقدس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، وَيُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی آمد ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حل من سائل فیغتا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ ان کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ عزیزان ملت، اس موقع پر میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کو معاف کرنا ہی چاہتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کی مغفرت کرنا ہی چاہتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ان نعمتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ اسی تناظر میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں۔ عزیزان ملت، ایک اور حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، تم پر ایک عظیم مہینہ، عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، اور وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزوں کو فرض اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔
تو جو شخص اس مقدس مہینے میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے تو اسے دیگر مہینوں کے فرائض کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسے ہیں جیسے کہ اس نے دوسرے مہینے کے 70 فرائض ادا کیے۔ عزیزان ملت، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں عبادت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں تو اس ایک فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 70 فرائض کے برابر ہمیں عطا فرماتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت، ایک حدیث پاک کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اس کا تعلق اسی انسان سے ہوتا ہے سوائے روزہ کے۔ عقائد و جہاں فرماتے ہیں کہ سوائے روزہ کے، کہ بے شک روزہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، پس تجھے ایسی عبادت کافی ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب فرمایا ہو۔ وہ عبادت جس کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہو، وہ عبادت ایک مومن کے لیے کافی ہے۔ عزیزان ملت، تو ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کے لیے اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ اس عبادت کا جزا یہ ہو کہ اللہ کی ذات اسے مل جائے، اللہ کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام غزالی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا کی ہے، میری امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا کی ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی۔ وہ 5 چیزیں صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ 5 چیزیں صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ عزیزان ملت، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنے منہ میں ایک بدبو محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کراہت محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ دوستوں، حدیث پاک کے اندر آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ عمدہ ہے، اور شیاطین اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری نعمت اور تیسری فضیلت جو اس امت کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے روزے داروں کے لیے افطار تک ان کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی خاصیت اس حدیث پاک کے اندر جو نعمت اللہ نے اس امت کو عطا کی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور فرماتا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندے اس جنت میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت کو ختم کر دی جائے گی، ان سے تکلیف اور اذیت کو دور کر دی جائے گی، اور انہیں اور رمضان کی آخری رات میں انہیں بخش دیا جائے گا۔ اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ کام کرنے والے کو اس کا پورا اجر اسے عطا کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رمضان ہمارے لیے بہت ہی برکت کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ایسی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں 5 ایسی چیزیں عطا کی کہ اس سے پہلے جو امتیں آئی ان امتوں کو اللہ نے ان فضیلتوں سے نہیں نوازا۔ عزیزان ملت، ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک لطیف نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے کہ رمضان میں 5 حروف
رمضان میں 5 روز ہے، ان میں کا پہلا حرف رے ہے، اور رے سے مراد رضوان اللہ یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے، اور دوسرا حرف میم ہے، اس سے مراد محابت اللہ عن الوفا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جیسے گنہگار بندوں کی مغفرت فرمانا، ہم جیسے گنہگار بندوں کو معاف کر دینا، ہم جیسے گنہگار بندوں پر رحم فرمانا، اور تیسرا حرف ہے وا، اس سے مراد ہے زمام اللہ یعنی اللہ کی ذمہ، اور چوتھا حرف ہے الف، اس سے مراد ہے الفت اللہ یعنی اللہ کی الفت، اللہ کی محبت، اور پانچواں حرف نون، اس سے مراد ہے نور اللہ۔ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک مومن بندے کو، ایک روزہ دار کو اس مہینے میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ کی خوشنودی ملنے کا مہینہ ہے، یہ محتشم مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار بندوں پر اللہ کی رحمت اور مغفرت برسنے کا مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے نور کا مہینہ ہے، روشنی کا مہینہ ہے۔ مزید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غنیت الطالبین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، اس طریقے سے دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے منور اور آراستہ اور خوبصورتی ملتی ہے۔ دل کو خوبصورت نور ایمان اور نور معرفت کو، اسی طریقے سے رمضان کو مزین کیا جاتا ہے تلاوت قرآن سے، رمضان کو تلاوت قرآن کے ذریعے سے مزین کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے انبیاء مجرموں کی شفاعت فرماتے ہیں، جیسے انبیاء ہم گنہگاروں کی شفاعت فرماتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ روزے داروں کے لیے شفاعت فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ کی جیسی ہے، اس طریقے سے مکہ اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اسی طریقے سے اس مقدس مہینے میں شیاطین داخل نہیں ہو پاتے ہیں، اس مہینے میں انہیں قید کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت، ان تمام نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کے باوجود اگر ہم اس مقدس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو پھر کون سا مہینہ ہماری مغفرت کا سبب بن سکتا ہے؟ پھر ہم کس مہینے میں ہم اپنی بخش اور مغفرت کرا سکتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں، ان نعمتوں کو پورے طور پر لوٹ سکیں، جیسا کہ مولانا تصوف جامعی صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہمیں ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے، کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور پیر کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، یعنی تقویٰ اپنے اندر اس مقدس مہینے میں تقویٰ کو پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو عزیزان ملت، اگر ہمارے درمیان یہ مقدس مہینہ ہے اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے کے ساتھ دیگر برائیوں سے بھی بچے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمارا روزہ کامل روزہ ہو، ہم آنکھوں کے ذریعے گناہ کرنے سے بھی دور ہوں، زبان کے ذریعے گناہ کرنے سے بھی دور ہوں، یہاں تک کہ ہمارا روزہ خالق اللہ کے لیے ہو اور ہم تمام برائیوں سے پرہیز کریں۔ میں انہی چند جملوں پر اپنی تقریر کو ختم کر رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، ماشاءاللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد۔ ابھی آپ کے سامنے
حضرت علامہ مولانا محمد نصر الدین صاحب قبلہ الاشرفی الجامی نے بہت ہی مدلل مفصل بیان کیا، رمضان مبارک کے فضائل سے گفتگو کی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت کی ہر ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک قول پر گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، اور قومی انقلاب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیں، تاکہ جو بھی اسلامی پیغامات ہو، جو بھی اسلامی بیانات ہو، وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ ویڈیو اسکپ کیے ہوئے پورا دیکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔